السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں۔ مرد کے ہاتھ میں اتنی گرفت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی من پسند عورت کا ہاتھ سارے زمانے کے سامنے دلیری سے تھام سکے۔ تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک تمہاری بہتری کے لیے تاخیر کرتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی بھولتا نہیں ہے۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے، آمین۔ یا اللہ، جب میں تھک کر گرنے لگوں مجھے تھام لینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں تمہارے پاس میری امانت ہیں اور امانت کا حساب دینا پڑتا ہے، مت بھولیں۔ چھوٹی عمر میں نکاح کرنے سے معاشرتی بے حیائی کو روکا جا سکتا ہے۔ عورت کی شادی اگر اس کی اپنی مرضی سے کروائی جائے تو بہت سے سائیکولوجسٹ کی دکانیں بند ہو سکتی ہیں۔ ماں باپ کا گھر بھی اگر تانوں سے بھر جائے تو بتائیں کہ بیٹیاں کہاں جائیں؟ زنا کرتے وقت نہ مرد کو عورت کی عمر نظر آتی ہے اور نہ ہی مرد کو عورت کی صورت، لیکن جائز نکاح کے لیے عورت حسین اور کم عمر چاہیے ہوتی ہے۔ طلاق یافتہ لڑکیاں بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ان سے بھی شادی کر لیا کرو۔ ہر طلاق یافتہ بری نہیں ہوتی، بلکہ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ آج کل کی محبت میں وہ پاکیزگی نہیں رہی، کیونکہ آج کل کی محبت جسم سے شروع ہو کر جسم پر ختم ہوتی ہے، جس کو پاکیزہ محبت کا کہہ کر وہ محبت ہے ہی نہیں، اسے ہوس کا نام دیتے ہیں۔ بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے۔ جب عورت کسی کے لیے روتی ہے تو وہ اس انسان کو سب سے زیادہ چاہتی ہے، مگر جب کوئی کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ عورت اس کے لیے اس کی دنیا ہے۔ پلاسٹک کی بنائی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ دنیا کے ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ بھوک مداری کو لگتی ہے لیکن ناچن بندر کو پڑتا ہے۔ کچھ یہی حال میرے وطن کا ہے۔ مشکل فیصلے اشرافیاں کرتی ہیں نہ، اور فاقہ غریب عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم کیوں نہیں سوچتے۔ اور کچھ وعدے تو عمر بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محرم کے ساتھ حج نصیب فرمائے، آمین۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ 2 دن گانے چلا کر، ڈانس کروا کر اور بدی کے کام کرنے کے بعد میرے معاشرے میں بیٹی کو قرآن پاک کے سائے میں بیٹی کی رخصتی کی جاتی ہے۔ ایک لڑکی جب رخصتی ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنی ناز نخرے، اپنی اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ سجدہ کیا کرو۔ سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہو۔
میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتے وقت جو کچھ دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات کے سارے شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور غلطی چاہے خاوند کی ہو یا بیوی، انہیں آپس میں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی صلاح پر ہوتی ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی خوشی نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا اور مار پیٹ کرنا کمزور مرد کی نشانی ہے۔ بیوی مرد کی بنیاد ہوتی ہے اور خاوند گھر کا ستون۔ اگر دونوں ہی مضبوط ہو تو گھر کا آنگن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ مرد جب کمانے لگتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ جنہیں وہ گھر کی 4 دیواری میں چھوڑ کے آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو تختہ کسل تک دوسروں کی عزت کے لیے جیتا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ ذمہ دار مرد خوبصورت مرد سے بہتر ہے۔ مردانگی جب بیوی ناراض ہو جائے تو اسے منانا ہی مردانگی ہے۔ ناراض بیوی کو ماں کے گھر بھیج دینا مردانگی نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، سنو بیٹی، ماں علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے سے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔